میرے بھائی ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ایک دن ایک اس کے دوست نے اس کو ایک نصیحت کی، کہا بادشاہ تم بڑے ہو لیکن یاد رکھنا 8 دنوں کے بعد ایک دن علماء کی مجلس میں بیٹھ جایا کرو، تیری بادشاہی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کی خیر بات سمجھ میں آئی کہ بات تو بڑی سنی، وہ وقت اور تھا، بادشاہ وقت نکلا، اپنی اس بات کو پورا کرنے کے لیے دور سے ایک نیک آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ میری کٹیا کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ یہ ہوتے تھے، اس نے وہ بھی گل کر دیا۔ کیوں گل کر دیا؟ نہ بادشاہ سے ملوں گا نہ فتنے میں پڑوں گا۔ آج تو ہوتا ہے نا، میری بس فوٹو ایک آ جائے، میری ایک پکچر آ جائے جو پھر میں فیس بک پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں چڑھا کے شاید اس طرح ہی عزت بن جائے۔ ہارون الرشید نے جب دیکھا اندھیرا ہو گیا ہے، سنا تھا بندہ بڑا نیک ہے، اس نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ جا لگا۔ اس عالم ربانی نے کہا کاش ان ملائم ہاتھوں کو کہیں آگ نہ چھو جائے۔ یہ کلمات سننے تھے کہ ہارون الرشید رونے لگ گیا۔ پھر اس نے معمول بنا لیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے، انہوں نے آ جانا مسجد میں، ہماری ساتھ ہے، چیئر رکھی، 2 منٹ چیئر پہ بیٹھے بادشاہ تھے۔ اتفاق سے مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے افضل سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، یہ ہے تکبر، اور جس کے دل میں معمولی سا بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے گا۔ آرام سے کرسی پیچھے کر دی، نیچے بیٹھے۔ اور امام مالک بہت چھوٹے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی اور پڑھانے بیٹھے۔ اتفاق سے پڑھا رہے تھے، ایک دن تو 2 چڑیا جھگڑتی آ کے ان کے پاس گری۔ امام مالک نے اپنی ٹوپی اتار کے ان کے اوپر رکھ دی تاکہ طلباء بھی ادھر نہ دیکھے، پڑھائی جاری رکھے۔ کوئی بیٹھنا ہوتا وہاں، وہ کہتا ہے الصبی صبیا ولو کان نبیا، اس کو استاد مانے بیٹھے، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے خواہ وہ نبی بن گیا۔ امام مالک نے کوئی جواب نہیں دیا، آرام سے ٹوپی اٹھائی، دوبارہ اپنے سر پہ رکھی، چڑیا اڑ گئی، اور ساتھ یہ کہا النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے بس اوقات بچپن میں نبی ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر یہ ہارون الرشید کہا کرتے تھے جب تک میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رکھتے نہیں پڑھتا مجھے نیند نہیں آتی۔ اور بعض نے تو یہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں جب تک سحور رکھتے نہیں پڑھ لیتا مجھے نیند نہیں آتی۔ اس لیے استقامت کا سب سے پیارا راستہ یہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اور قرآن مجید کا ترجمہ، اس سے پہلے جس کو یہ 2 چیزیں نصیب ہو جائیں کبھی سیدھی راہ سے بھٹکتا نہیں۔